الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا کہ رہنا۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ان کے اوپر خاص ان کا کرم اور انعام ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں تو ان کو لوگوں کا پیار ملتا ہے، اپنوں کا محبت ملتی ہے، پوری قوم انہیں چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو تب بھی پورا ان کا ملک جو ہے، پوری ان کی قوم جو ہے ان کے لیے دکھی ہوتی ہے، روتی ہے ان کے لیے۔ جنید جمشید بھی انہی میں سے ایک تھے۔ اوروں کے حصے میں بھی یہ محبت آئی۔ امجد صابری کی جب کراچی میں اسیسینیشن ہوئی تو اس کے بعد بھی کچھ ایسا ہی درد تھا جو پوری پاکستانی قوم نے محسوس کیا۔ کسی کے لیے کم ہوگا، کسی کے لیے زیادہ ہوگا، لیکن جنید کے لیے بھی شاید وہ پیار لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھا۔ کل سے لے کر آج تک اس طیارے کے حادثے میں جتنے جانے والے ہیں وہ سارے ہمارے بھائی بہن تھے، اتنے ہی عزیز ہیں جتنا جنید عزیز تھا، اور کسی کے لیے دکھ میں درد میں کمی نہیں ہے۔ پورا درد سب کا اتنا یہاں پہ ہے جتنا ہمارے وہ فیملیز، ساری وکٹم فیملیز جو ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں، اتنا ہی ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اس شخص سے ایک تعلق تھا تو اس کی درد اور اس کا تکلیف کا احساس جو ہے کچھ زیادہ ہے، اور جس کو ذاتی طور پر آپ جانتے ہوں تو اس کے متعلق ذکر کرتے ہوئے شاید کچھ زیادہ آپ محسوس کر جاتے ہیں، جن کو نہ جانتے ہوں ان کے لیے وہ الفاظ کہتے ہوئے یا چناؤ کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ ایک عام طریقے سے کر جاتے ہیں، لیکن جس سے آپ کی بڑی قربت بڑھ جاتی ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، تو اس کی درد بھی جانے کی بھائیوں والی ہوتی ہے۔ تو جنید سے کچھ معاملہ ایسا ہی تھا، صرف میرا نہیں بہت ساروں کا تھا، اور وہ اسی لیے اس کو چاہنے والوں کی تعداد جو ہے اتنی بڑی ہے کہ میں جس سے بات کرتا ہوں، جس کو دیکھتا ہوں تو وہ لگتا یہی ہے کہ جنید کی سب سے اچھی دوستی اسی شخص کے ساتھ تھی۔ تو آج پورا پروگرام ہم جنید کی شخصیت کے حوالے سے ہی کریں گے، کیونکہ جنید کو پوری پاکستانی قوم آج سے نہیں، پچھلے 20-25 سالوں سے، جب سے وہ زمال بیلمی سے اس نے گانا شروع کیا، دل دل پاکستان سے، آج تک وہ محبت اس کی نکلی نہیں ہے۔ جتنی محبت سے اس نے گایا تھا، پاکستانی قوم نے آج تک اس کو ویسے ہی یاد رکھا۔ پھر ان کا دین کی طرف رجحان ہوا، نعتیں پڑھنی شروع کی تو ان کی نعتوں کو بھی لوگوں نے اتنا ہی دل سے قریب رکھا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں دن رات صرف کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں ہی چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ پورے قوم بھی اور ہم بھی اس کے لیے دعا گو ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، ڈاکٹر عارف علوی ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، جنید کے دوست جو چترال بھی ان کے ساتھ تھے اور بہت سے کاموں میں ان کے ساتھ ان کے حصہ دار رہے، سہیل خان، وہ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ عمر شریف صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، فاخر ہمارے ساتھ ہیں، فخر عالم ہمارے ساتھ ہیں، سارے نامور اور بڑے لوگ ہیں، اور پاکستان کے بہت سارے لوگوں کی کثیر تعداد کے ساتھ جنید کا ایسا تعلق تھا، یہ بھی شاید کم لوگوں کے حصے میں ایسا آیا ہوگا۔ سہیل خان سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ آخری جو لمحات ہیں شاید اس کی کہانی ہمیں ان کی زبانی پتہ چل سکے۔ سہیل، آپ فرمائیے گا، آپ ہی سے آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا۔ جنید کے ساتھ کب گئے آپ چترال، اور کچھ چترال میں کیا باتیں ہوئیں، کچھ ہمیں بھی بتائیے۔ السلام علیکم ندیم بھائی۔ وعلیکم۔ چترال سعید انور کی جماعت گئی ہوئی تھی، تو میرا اور جنید کا ان کے ساتھ پروگرام ہوا تھا کہ ہم پورے 40 دن چترال میں ان کے ساتھ لگائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی امریکہ میں ہمیں کچھ کام پڑ گیا زیادہ، تو ہم رک گئے۔ تو ان کے 40 دن میں ٹوٹل 22 دن رہ گئے تھے، تو جنید اور میں نے یہ پلان کیا کہ ہم کراچی پہنچتے ہی جو ہے وہ چترال چلے جائیں گے، اور جتنا باقی ان کے ساتھ دن ہے وہ ہم گزار لیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، ہم یہاں آئے، 2 دن رکے، اور اس کے بعد ہم اسلام آباد گئے، اور اسلام آباد سے ہم نے یہی جہاز جو اسی میں ہم نے اپنی بکنگ کرائی، اور ہم دونوں چلے گئے۔ چترال پہنچے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پہ رہے۔ میں 8 دن رہا، وہ 10 دن رہے، اور مجھے بھی 10 دن تھا، ہماری واپسی کی ایسی ہی بکنگ تھی، اور وہ 10 دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات دن ہم ساتھ رہے، اور امریکہ میں بھی ہم ساتھ تھے، لیکن اس 10 دن میں نا جنید بھائی بالکل ڈیفرنٹ، اور بہت ہی اتنے دیکھ رہا تھا میں کہ
جو بھی تقاضا آ رہا تھا، چاہے رات کو 12-1 بجے، وہاں ٹھنڈ اتنی تھی پہاڑوں پہ -5 -6 کہ بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن جب بھی کوئی ایسی چیز آتی تھی جنید بھائی بولتے تھے کہ میں جاؤں گا. میں ان کو کہتا تھا جنید بھائی میں نہیں جا سکتا کیونکہ اتنی ٹھنڈ ہے. تو وہ کہتے تھے یار ہمت کر لو، پھر یہ موقع نہیں ملے گا. تو پھر امیر صاحب ہمارے کہتے تھے تو ہم چلے جاتے تھے. مجھے واقعی اب یاد آ رہا ہے کہ جنید بھائی کو نا کچھ ایسا تھا الہامی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑے سے وقت میں نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ لیں وہ. اور انہوں نے مطلب کوئی بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ اسکول جانا ہے یا کالج جانا ہے یا کورٹ جانا ہے، مطلب کہیں کہیں بھی ملنے ملاقاتیں ہوتی تھی. اب وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی 2 گھنٹے کا راستہ ہے، کبھی آپ کو بہت اوپر پہاڑ پہ جانا ہے، وہ راستہ بہت ڈینجرس ہوتے تھے. تو ہم ڈرتے بھی تھے جاتے ہوئے. لیکن جنید بھائی اس دفعہ کسی چیز سے بھی نہیں گھبرا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ مجھے بھیجیں امیر صاحب، مجھے بھیجیں. اور ایک دن میں 4 5 جگہ جا کے بات کرنا، ایک دفعہ بات کرنا، اتنی دور جانا، ویسے ہی آدمی تھک کے چور ہو جاتا ہے. لیکن میں نے اس دفعہ دیکھا کہ جنید بھائی بالکل ہی چینج تھے. اچھا جب آنے کا ٹائم ہوا تو مطلب 10 دن ہم تھے تو مجھے فون آیا ہمارے لائر کا کہ آنا ہے. تو جنید بھائی نے کہا کہ میرا ربیع الاول کا پروگرام ہے سہیل بھائی، آپ ایسا کر لیں کہ آپ 2 دن پہلے چلے جائیں، میں اپنے ٹائم پہ کر لیتا ہوں پورا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنید بھائی میں اپنا کر لیتا ہوں. تو میں نے اپنی سیٹ آگے کر لی، ورنہ میں ان کے ساتھ ہی بک تھا. اور اس طرح سے جو ہے وہ میں آ گیا پہلے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ حادثہ ہو گیا. اور کل کے بعد سے آج تک جو وقت گزرتا جا رہا ہے ندیم بھائی، یقین کریں دل جو ہے نا پھٹتا جا رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں تھا، نہ میں نے نہ انہوں نے. اور ہم دونوں تقریباً 17-18 سال سے ساتھ تھے. میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا تھا جنید بھائی کا کہ جب جنید بھائی گانا چھوڑ رہے تھے اور میرے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم نے کہا چلو، مجھے بھی نہیں پتا تھا کیا کام کرنا ہے. تو ہم نے جب کام اسٹارٹ کیا تو جنید بھائی کے پاس ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور بچوں کے اسکول کی فیس بھی نہیں تھی. اس وقت جنید بھائی نے ہمت کی اور انہوں نے بولا میں نے کوئی ایڈ نہیں کرنا. حالانکہ میں نے سامنے ان کے پاس چیک رکھے ہوتے تھے کہ یہ کیش کر لیں اور جو ایڈ کرنا ہے کر لیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی اور انہوں نے کیا. اس کے بعد اللہ نے جو ہے نا ان کا وہ جو ایک حدیث ہے نا، حدیث ہے کہ یہ فرمایا کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو چھوڑ دے اس کو جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نہیں چھوڑے گا تو پھر تھکا دوں گا اس کو جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو جنید بھائی نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا. انہوں نے اسٹیج چھوڑا، مائک چھوڑا، پیسے چھوڑے، شہرت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا. اور پھر اللہ نے اس کو سچ ثابت کر کے دکھایا. اللہ نے مائک ان کو دیا، مائک آج بھی ان کے ہاتھ میں تھا. جس دن آخری دن آئے اس دن بھی مدرسے میں ان کے بیان تھا، اور وہی نعت جو انہوں نے پہلے پڑھی تھی کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، وہی نعت آخری دن بھی انہوں نے مدرسے میں پڑھ کے اور پھر وہ آئے. تو اللہ نے ان کو آخری دن بھی وہی اسٹیج نعت کی پڑھ جگہ کے ممبر رسول دیا. جی وہی نعت پڑھی ہے جو پہلے دن پڑھی تھی. وہی نعت پڑھ کے اور جی آخری دن انہوں نے مدرسے میں یہی نعت پڑھی ہے. اور سعید انور خود ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی بہت پریشان اور رو رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہی نعت پڑھی. اور بالکل ان کو یہ تھا کہ بس جیسے کہ اب ان کی روانگی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اسٹیج کی جگہ اللہ نے ان کو ممبر رسول دیا اور مائک اسی طرح دیا، آڈینس دیے جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان آڈینس سے کہیں بہتر. اللہ نے ان کو شہرت اس سے زیادہ دی. آپ مجھے بتائیں کتنے نعت خواہ آئے ہیں جن کی نعتوں کو 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے بھی مطلب پڑھتے ہیں اور خوشی خوشی پڑھتے ہیں اور گانوں کی جگہ اس کو سنتے ہیں. اور ان کی نعت سننا اور ان کی نعت کو خود بھی پڑھنا، ایک آدمی، میں نے تو ان کے ساتھ بہت سفر کیے ہیں اور بہت جگہ ان کے ساتھ رہا ہوں. میں نے دیکھا لوگ رو رو کے مطلب ان کی نعتوں کو سنتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے سہیل صاحب میرے ساتھ ہی رکیے گا. میرے ساتھ اور بھی بہت ہی ان کی دوست بھی ہیں اور ان سے پیار کرنے والے بھی، خود بہت بڑے نام ہیں، لیکن جنید بھائی سے محبت میں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. ان سے بھی بات کرتے چلیں. عمر شریف صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں. عمر شریف صاحب، آپ جنید کے متعلق کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور دوسرا یہ کہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو جنید بھائی
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور وہ بہت بڑے درجے پہ ہیں۔ اتنے حسین مہینے میں وہ تشریف لے گئے دنیا سے کہ یہ سرکار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ اپنے محبوب لوگوں کو ہی بلاتا ہے، انہیں ہی بلاتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، اور انہیں ہی ذکر کی توفیق دیتا ہے جن کے منہ سے وہ اپنے محبوب کی اور اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے انہیں بڑا انعام اور اکرام دیا، اور انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا بہت سے لوگوں کو کہ وہ کس مقام پہ گئے ہیں۔ بہرحال میں ان سے اپنی پہلی ملاقات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کراچی کی بات ہے، جب کراچی میں میریٹ ہوٹل ہارلین تھا، وہاں ایک شو ہوا، لطیف چارلی مرحوم نے کیا، معصومہ لطیف بھابی نے کیا، تو اس میں اس وقت وائٹل سائن گروپ تھا، میری پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلا شو کراچی میں وہ میں نے ہوسٹ کیا تھا۔ تو میں نے جنید تھا اور لڑکا اور تھا ان کے ساتھ، اور سلمان تھا، اور 2 لڑکے ہیں جو میں مس کر رہا ہوں، ان کے نام نہیں ذہن میں آ رہا، لیکن یہ 4 لڑکے تھے، ایک علی عظمت تھا، 5 تھے۔ اور پھر ان لوگوں نے وہاں پرفارم کیا۔ میں جنید کو دیکھ رہا، بڑا خوبصورت سا ایک لڑکا، بڑا پتلا دبلا سا، بڑا معصوم سا، بڑا ہنسمکھ، اور وہی چہرے پہ اس کے مسکراہٹ، وہی میں نے اس کی آنکھوں میں پیار، وہ پہچانتا بھی نہیں تھا لیکن اس کی آنکھیں ایسا بتاتی تھی جیسے یہ بڑے عرصے سے ہمیں جانتا ہے۔ میں نے اس کو اسٹیج پہ بلایا، کراچی میں وہ اس کا شو تھا، اور انہوں نے بہت زبردست پرفارم کیا، اور پھر شہرت کی بلندیوں پر ہم کئی ممالک میں گئے بھی، لیکن شہرت کی بلندی پہ آ کر انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا، یہ بھی رب کی رضا تھی۔ وہ بندے تھے وہی چنتا ہے، اس نے چن لیا تھا اس شخص کو، اس کے لہجے کو اللہ نے پسند کر لیا تھا، اس کا انداز گفتگو بہت پیارا تھا، بہت ہی نفیس، اور اس بات سے قطعی طور پہ وہ عاری تھا کہ میں کتنا ہٹ ہوں، میں سپر اسٹار ہوں۔ وہ دنیا کے ہر ملک میں اس کی پذیرائی ہوئی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں، تھوڑی سی میری اپنا ایک زندگی کو جو میں نے دیکھا ہے، اللہ کے گھر میں اس کی بہت پذیرائی ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ نعت ہی پڑھتا ہوا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں اس تبلیغی سفر میں جہاں وہ ذکر رب اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہا تھا، اللہ نے اسے وہ مرتبہ ضرور عطا کیا ہوگا جو اس نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو پھر یاد رکھو پوری دنیا تمہارا ذکر کرے گی، اور یہ دنیا جب تک رہے گی اس کا ذکر کرتی رہے گی۔ یہ ایسی تبدیلی اس کی زندگی میں جو آئی، اور جس طرح کا وہ انسان آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر کے وہاں لے آیا جہاں اللہ کی رضا تھی۔ یہ اللہ کی رضا میں آیا یہاں، اور اب اللہ کی یہ رضا تھی کہ وہ اس طرح اس تک پہنچے۔ میرا اپنا خیال ہے جب میرے پاس فاخر بھی ہیں میرے ساتھ، فاخر سے بھی بات کر لیں۔ فاخر، آپ کیا بتائیں گے جنید کے متعلق؟ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ جنید کے بارے میں تو جتنا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ جب میرے اسکول میں ایک کانسرٹ کرنے آئے تھے، ان کا بینڈ ایک ہوا کرتا تھا بہت پہلے، تو اس کے سنگر تھے۔ پھر اس کے بعد دل دل پاکستان آیا، پھر وہ ایک ہم سب کے ایک آئیڈیل بن گئے، ہمارے لیے ایک آئیکن بن گئے۔ میں تو بہت فین تھا ان کا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو جنید سے دوستی ہوئی، اور تب یہ پتہ چلا کہ ایک سینئر آرٹسٹ، ایک سپر ڈوپر میگا سٹار، اور وہ کوئی اکڑ نہیں ہے اس میں، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے اس کے اندر۔ ہر ایک سے اتنے پیار سے بات کرنا، اتنے ملنسار، اتنا خوش اخلاق، اتنی دوستی۔ پھر اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا، میں نے ان کے لیے کچھ گانے بھی پروڈیوس کیے، کام ہم دنیا بھر میں شوز اکٹھے کرتے۔ جنید، انضمام، طارق جمیل اینڈ سعید انور، ہم ایک رو میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب ہم جدہ کی فلائٹ کے لیے گئے، اور ہم حج ایک ہی مکتب تھا ہمارا، اور بہت حسین یادیں ہیں ہماری۔ اتنا خوبصورت آدمی، اتنے خوبصورت دل کا آدمی۔ جب میری شادی ہوئی تو ہماری مہندی وغیرہ اس کے لیے سارے جوڑے، سب وہ کپڑے وغیرہ اس نے وہ گفٹ کیے، اینڈ کیا بندہ بول سکتا ہے۔
دنیا یاد کرے گی، ہم نہیں بھلا پائیں گے جنید کو؟ میرے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی ہیں اور فخر بھی ہیں. الوی صاحب پہلے میں آپ سے بات کر لوں، آپ جنید کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں آپ کو اس حادثے کے حوالے سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی بات کریں. جناب علی، میں بھی جنید کے ساتھ، جنید کی پرسنالٹی میں ایک بڑی خوبصورت بات تھی. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، کیونکہ جب میں اس پروگرام پر آ رہا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ جنید کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مسلسل سیاست پر تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ تو پاکستان کے دل کا ٹکڑا پاکستان سے الگ ہوا ہے، تو اس سلسلے میں بات ہو جائے. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس چیز سے مجھے بھی بچا لیا. جنید کو میں میرے خیال سے 20 سال یا 25 سال سے ضرور جانتا تھا، اور پہلی ملاقات جب ہوئی تھی تب تو وہ ان کا عروج کا زمانہ تھا جب وہ گایا کرتے تھے، تو اس سرکل میں ان کو دیکھا تھا. اس کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو ہیرو مانتا ہوں جو بہت بڑی تبدیلی اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. پڑھتا میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، بہت ساری نصیحت پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، مگر وہ تبدیلی اپنی زندگی میں لانا اس وجہ سے بھی مشکل ہوتا ہے کہ معاشرے کے پریشرز ہوتے ہیں، آل اولاد کا پریشر ہوتا ہے، ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، سوسائٹی کا جنرلی پریشر ہوتا ہے، معیشت کا پریشر ہوتا ہے. یعنی ایک بھائی نے ابھی یہ بات کہی کہ جنید کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اچھے بھلے خاندان کا بچے اسکولوں سے اٹھانے پڑ گئے، وہ بھی حالات تھے، ہے نا، وہ بھی حالات، لیکن قائم رہا بندہ، اس شخص لیکن اپنی راہ کے اوپر قائم رہا. اور میں نے وہ بھی سینز دیکھیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کتنے پریشر میں اس بیچارے کو ڈالا گیا، مگر اس کے باوجود وہ قائم رہا اور ان کو معاف بھی کر دیا، بڑی بات ہے. یعنی یہ لوگ میرے ہیروز ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں دنیا میں ایسے ہیروز ابھی زندہ بھی ہیں بہت سارے، وہ بھی جنید بھی ہمارا ہیرو تھا. شہزاد روئے گانے والا جناب، سوشل ورک میں اپنے آپ کو ڈیوٹ کرتا ہے. ادیب رضوی صاحب جناب، اتنا بڑا آدمی، جب مجھے ملتے ہیں پہچانے نہ پہچانے میں ان سے ہاتھ ملا کر کہتا ہوں کہ آپ میرے ہیرو ہیں. یہ ہیروز پاکستان کی قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ مل کے دلی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کچھ دے کے جا رہے ہیں، پاکستان سے لوٹ کے نہیں کچھ جا رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور زندہ ہیروز ہیں یہ. مطلب ادیب رضوی صاحب کو آپ دیکھیں تو اسی چھوٹی گاڑی میں ایک پھرتے رہتے ہیں، اسی میں کام کرتے ہیں، اور بہت بڑا میڈیکل سائنس میں کڈنی ایلمنٹس کے اعتبار سے بہت بڑا کام کیا. تو میرے لیے ایدھی صاحب اپنی زندگی کے اندر، دیکھو لوگ جو پہچانتے ہیں اور جو محبت کرتے ہیں اور اپنے سے بہت بڑا جن لوگوں کو سمجھتے ہیں، وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر، تکالیف گزار کے آدمی اصولوں پر قائم ہے. اور وہ جنید جمشید کی آواز تو ایک طرف تھی، یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، اور ایک اس کی عقل نے اپنے اوپر اس نے پابندیاں عائد کیں جس کے بڑی مشکل ادوار سے بھی گزرا. تیسری بات بڑی اہم ہے جو لوگوں کو اثر کرتی ہے، اور یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایسے آدمی سے ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنے مقام سے اس کو دنیا اونچا بھی پلیس کر دے تو وہ رہتا وہی ہے، اپنے آپ کو وہی انکساری پاؤں زمین پہ رکھتا ہے. لیکن محبت ملتی اسی کو ہے جو پاؤں زمین پہ رکھے، جس کے پاؤں زمین پہ رہنا ہے اسے بندوں کی محبت نہیں ملتی. فخر سے بھی میں پوچھ لوں، فخر آپ بھی بہت قریبی جانتے ہیں جنید جمشید کو، آپ کی زبانی بھی سننا چاہوں گا. ایک پاکستان کی تاریخ کا ہمیشہ کے لیے ایک آئیکن، ایک رول ماڈل، ہماری نوجوان نسل کے رول ماڈل، حب الوطنی کے جذبے سے لے کر مذہب، دین، انسانیت کے حوالے سے جو اس قسم کا اس نے کام کیا، میرا خیال ہے ہم سب کے سامنے. اور میں، فاخر ہو جائیں، علی حیدر ہو جائیں، سجاد علی ہو جائیں، جتنے بھی ہمارے جتنے ساتھی ہیں میوزک انڈسٹری کے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے وہ پورا سفر دیکھا ہے اس کا، کہ وہ ٹرانزیشن دیکھی ہے ہم نے، کہ وہ کہاں سے شروع ہوا، کس طرح ہوتے ہوتے جہاں تک وہ پہنچا. میرا پڑوسی بھی ہیں کیونکہ کراچی میں آمنے سامنے ہمارا گھر. میں جب شروع کیا تھا اپنے کریئر کو تو مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو پہلی دفعہ مجھے موقع ملا کہ سٹیج پر جناب جو جانے تھا تو پتہ چلا کہ وائٹل سائنس بھی پرفارم کر رہے ہیں تو میں بھی ہوں گا وہاں پر. تو بڑی وہ بات تھی، وہاں پہ پہلی دفعہ میری بیک اسٹیج ملاقات ہوئی تھی جنید سے. اور یہی بات جو فاخر بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، جتنے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمبل انسان تھا، ہمیشہ سے ہمبل انسان تھا. اس کے اندر اس کی طبیعت میں یہ تھا کہ ایک خوش اخلاق، ایک پیار محبت کرنے والا انسان. لیکن جب یہ تبلیغ اور دین کی طرف راغب ہوئے تو اس کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوتی تھی تو واضح طور پہ ایک بہت ایوالوڈ ہیومن بینگ مجھے نظر آتی تھی. ایک ایسا انسان جو کہ بڑی گہری دور اندیش باتیں کرتا تھا، اور صرف اس دنیاوی حوالے سے نہیں کہ بھئی دنیا کے بعد کی بھی وہ باتیں کرتا تھا.
تو آخری میری جو بڑی طویل ملاقات ہوئی اس میں ہم لوگ ایمریٹس کے جہاز میں تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کے. تو میں تنگ کر رہا تھا، میں کہا مولوی صاحب ابھی لیکچر مت دینا یار مجھے. تو وہ ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تو خود ہی انسان کا بچہ بن جائے کسی دن، تو خود ہی لائن پہ آ جائے گا. تو ہمارا اس طرح کی میری اس سے بات ہوتی تھی. بٹ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہی واز این آئیکن فار دس سوسائٹی. ہی واز ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. جنید جمشید، عیدی صاحب، امجد صابری، بہت سارے ہیروز، جس طرح ابھی عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ہیں. اور میری گزارش یہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں سب سے کہ پلیز کہ جو ہیں ان کے نظر رکھیں، ان کا بھی خیال کریں، ان کو بھی اپریشیٹ کریں، ان کو انکریج کریں، تاکہ وہ بھی اس قسم کی لیگیسیز بلڈ کر سکیں جس قسم کی جنید جمشید نے کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فخر ایک بریک لے لیں ہم، بریک کے بعد آئیں گے تو یہ طیارے حادثہ آپ کی بھی اور الوی صاحب کا، اس کے اوپر بھی انالیسز میں آپ دونوں سے ایٹ لیسٹ ضرور چاہوں گا کہ حادثے کے حوالے سے بھی کامنٹ کریں. ایک بریک لیکن پہلے لے لیں. بریک کے بعد بہت سی اور باتیں ہیں جو ہم جنید کے متعلق کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنید جمشید کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کریں اتنی تھوڑی ہیں. میں پچھلے چند سالوں میں جتنی دفعہ میری ان سے بات ہوئی، میں نے آج تک کسی کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے نہیں انہیں سنا، اور جو چیز اچھی لگتی تھی اس کو اچھی بولتے تھے. پنجاب میں تبلیغ کے لیے وہ ایسی چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں جاتے تھے. تو وہ پنجاب حکومت کی میں جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے انہوں نے کہا تم نے وہ گئے ہو فیصل آباد میں شیخوپورہ میں، وہاں گئے ہو، وہاں سڑکیں دیکھی ہیں، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. اسی طریقے سے جو چیز انہیں لگتا تھا کہ کوئی یہاں ایک سیاسی شخصیت عمران اگر کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو عمران بھائی کہہ کے انہیں بلاتے تھے، کہیں گے یہ عمران بھائی نے اچھا کام کیا. اگر کوئی پروٹیسٹ لگا ہے کہ نہیں یہ صحیح جگہ پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے، ٹائمنگ اس کی درست نہیں ہے، تو کہیں دیکھو یار عمران بھائی کس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کے بندے تھے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سچی بات کہنے والے. سہیل خان دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان کی ایک عام زندگی، رہنا سہنا یاروں دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اس انٹریکشن میں کیسے تھے؟ ہم تو اس جنید کو جانتے ہیں جو ٹی وی پہ نعتیں پڑھتے، پیار سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے، یا دل دل پاکستان گاتے نظر آتے تھے. ذاتی زندگی کے حوالے سے ندیم بھائی، جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا، میں نے اتنے عرصے میں 17 سال میں نے ان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. اکثر میں کسی کا ذکر کرتا تھا نا تو کہتے تھے سہیل بھائی چھوڑیں یار، اس کو رہنے دیں، اللہ اس کو جو ہے نا انشاءاللہ ہدایت دے گا. تو مطلب آج تک ہم اور سعید انور بات کرتے ہیں اکثر. سعید انور کہتا تھا اللہ نے اس کو قبول اس لیے کیا ہے کہ یہ آج تک کبھی اس نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور تکبر نام کا نہیں تھا. آپ یقین کریں کیونکہ میرا کاروبار ان کے ساتھ تھا، کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے جب، اور آپ کو پتہ ہے کام اللہ میاں نے جنید بھائی کی اس سے برکت سے ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلایا. لیکن آج تک جنید بھائی نے کبھی کسی چیز کے لیے یہ نہیں بولا کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرے لیے بھائیوں سے بڑھ کے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے ایسا رتبہ دیا ہوتا ہے. گھر میں سب کو پتہ تھا کہ اگر میرے سے کوئی چیز بات ہوگی اور اگر میں نے کچھ کہا ہے تو ایسے ہی ہوگا. آپ یقین کریں کسی کا دل، چھوٹا بچہ ہو، ڈرائیور ہو، کچھ بھی ہو، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. ایک دفعہ ان کی جو والدہ حیات تھیں تو میں اکثر بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن کہنا ہے کہ وہ میں بیٹھا تھا تو ان کی وائف کا فون آیا. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ آج بہت عرصے بعد ناشتے کا مزہ آیا ہے. تو بات ختم ہوگی. میں نے کہا جنید بھائی آج کیوں؟ کہنے لگے یار وہ اپنا امی روز ناشتہ کراتی ہیں نا مجھے، تو آج امی سو گئیں یا کچھ ناشتہ نہیں ہوا تو بہت عرصے بعد تو پھر عائشہ نے دیا، تو اس لیے میں نے عائشہ کا دل رکھا. تھوڑی دیر بعد امی کا فون آ گیا کہ بیٹا میری طبیعت خراب تھی، میں سوتی رہ گئی اور تو بغیر ناشتے کے چلا گیا. اس نے کہا نہیں امی میں نے ناشتہ کیا، عائشہ نے ناشتہ دے دیا تھا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں امی، آج بالکل ناشتے کا مزہ نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں ادھر امی کا دل رکھا، ادھر ان سے کہا کہ مطلب آج بہت عرصے بعد ناشتے کا مزہ آیا. تو ہر کسی کا دل رکھتے تھے، کسی کا بھی مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ناراض کر دیں. فیکٹری آتے تھے، نیچے سے لے کے چوکیدار سے لے کے گارڈ سے لے کے ڈرائیور سب سے ملتے تھے. اب مجھے آہستہ آہستہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک تعلق رکھا ہوا تھا نا اور ان کا نظام چلا رہے تھے وہ، ندیم بھائی میرے سامنے اب کتنے لوگ آ رہے ہیں جو لے کے جاتے تھے نا، آپ یقین کریں سب دے دیتے تھے. انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ.
اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. ابھی کچھ عرصے پہلے, کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, ہم پتہ نہیں کہاں تھے, کہنے لگے سہیل بھائی میرے نام پہ نا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ گھر اس کے نام پہ کر دیا, فلانے کے نام پہ, وہ فلانی چیز بیٹے کو دے دی ہے, یہ چیز میں نے اس کو دے دی ہے, میں نے اپنے نام پہ نہیں رکھا. سہیل بھائی اگر چیز اپنے نام پہ اور دنیا سے جانا ہو جائے تو حساب کتاب دینا پڑے گا. تو میں نے اس لیے سب کو جو ہے نا وہ نام پہ کر دیا میں نے ساری چیز. تو ان کی سوچ ہی علی ظفر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سہیل بھائی میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, علی ظفر صاحب بات کر لیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. جنید جمشید کے متعلق سب نے اپنا جو زندگی کے ساتھ ان کا تعلق رہا اس کی روشنی میں اپنی بات بتا رہے ہیں. آپ کی زبانی بھی سننا چاہوں گا, آپ کا جنید سے تعلق اور جنید کو کیسا پایا آپ نے؟ السلام علیکم. جنید جو ہیں وہ بہت ہی ایک اعلیٰ ذوق کے انسان تھے, جن کے ساتھ میرا جو انکاؤنٹرز رہے, جو ملاقاتیں, سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے اسکالرشپ ملی تھی ایڈنبرا بیلا میں جانے کی, وہاں ان کا کچھ کام تھا. تو میں کچھ 17-18 برس کا ہوں گا, اور وہاں پہ جنید بھائی جو ہیں وہ ان کا کانسرٹ تھا. تو جب میں ان کو اسٹیج پہ دیکھا تو میں نے کہا یار اتنا ایک کیرزمیٹک انسان اور اتنا تو اس طرح میں تو کبھی بھی ایسا نہیں بن سکتا. تو مجھے یاد ہے بعد میں پھر میں بیک اسٹیج میں گیا ان سے ملنے کے لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ, اور انہیں بڑے اچھے طریقے سے وہاں ملے. اس کے بعد پھر بہت سالوں بعد جب میں اس فیلڈ میں آیا, پھر وہ تب تک وہ یہاں سے اس فیلڈ سے جا چکے تھے, لیکن ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت ہی ایک انکریجنگ طریقے سے اور بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھا تم گاتے ہو اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور اٹ واز ویری ویری پلیزنٹ اور ویری انکریجنگ. ریسنٹلی جو میری ان سے ملاقات ہوئی وہ میرے گھر پہ ایک چھوٹی سی دعوت تھی, اور مجھے پتہ چلا کہ وہ شہر میں آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا آپ ضرور آئیے. تو وہ آئے, بیٹھے, انہوں نے سب سے مختلف نظریات کے لوگ تھے وہاں پہ, اور بڑا اوپنلی انہوں نے جو ہے سب کی بات سن بھی رہے تھے اور سب سے گفتگو بھی کر رہے تھے. And he was a very pleasant man to talk to, very open-hearted man to speak to. علی آپ کو انسپیریشن ملی ان سے؟ مجھے ان سے آئی تھنک ایک جو میں نے چیز سیکھی ان سے انسپریشن, ایک تو جو ان کے یسٹر ایئرس کا جو ٹائم تھا, obviously چونکہ میرا تعلق فنون لطیفہ سے ہے, تو ایز اے پرفارمر سنگر تو ہمارا پورا بچپن ہی واز دی انسپریشن. پہلے صحیح معنوں میں جو ایک کہتے ہیں کہ ایک ٹرو پاپ سٹار وہ تھے. اور ان کے جو ریسنٹ ایئرز میں ان سے ملا تو مجھے انسپریشن ملی ٹالرنس کی, کہ وہ کسی بھی نظریے سے رکھنے والا کوئی بھی جو انسان تھا ان سے گفتگو کر رہا تھا, اس سے بہت ہی وہ ہسمکھ طریقے سے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے ناداں ہو جاتے ہیں اور بڑا وسیلے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بڑی پیشنس سے اور بڑی اچھی طرح سے ایک فرینک اور کھلی ڈسکشن وہ کرتے تھے. اور مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون بھی کیا کہ یار علی میں آیا ہوں لاہور, میرا ایک فنکشن ہے, تو میں تو یار اب گا نہیں سکتا, میں تو نہیں گاؤں گا, تو تم یار وہاں پہ آ کے اگر کچھ دل پاکستان گا دینا. اور تو اس طرح تو آئی فیلٹ ویری ویری ہمبلڈ اینڈ obliged. اینڈ ہی واز جسٹ ان کے بارے میں جتنے بھی لوگوں کا دیکھیں انسان کے بارے میں, جو میرا جیسے زندگی کے بارے میں یقینی یہ ہے کہ زندگی obviously ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ کچھ ہی کسی بھی لمحے ہمیں یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے. تو آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے اگر کوئی اس کا جو مقصد بن جائے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا اور دوسروں کے لیے انسانوں کے لیے, اور یہ سوچنا کہ یہ ایک جرنی ہے اور بعد میں آخرت میں ہم نے اپنے خدا کے ساتھ خدا سے ملنا ہے اور آنسریبل ہوں گے ہم, تو ہم اپنی زندگی میں جتنا کچھ دوسروں کے لیے کر کے جا سکیں وہ کریں. بہت اچھی خوبصورت بات کی آپ نے. یقین رکھنے والا انسان تھا, اسی لیے ہم اس کی ہمیشہ عزت کرتے رہیں گے. اور وہ علی ظفر بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی خوبصورت کیا آپ نے. عمر شریف صاحب آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. ایک جو پاکستان ریسنٹ جس ایک المیہ سے ہی دچار ہے 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک دہشت اور خوف کی فضا ہے, ایک چیز جس سے میرا ان سے بہت انٹریکشن رہا, میرا خیال تھا کہ جتنا بڑا نام اس وقت جنید جمشید کا ہے, جتنی پاکستانی قوم انہیں محبت دیتی ہے, اگر جنید اس کے اوپر بولیں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا, اور وہ اس کو فالو کر رہے تھے.
میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چند دن کے بعد کوئی اگر ایسا دن آتا تھا یا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ فون کر کے مجھے کہتے تھے یار یہ عاشورہ آ رہا ہے، اس کے اوپر یہ بات کرنی ہے، یہ مذہبی ہمانگی کی، یہ جو نفرت والی فضا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول ہم تو پلان کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے اپنے پروڈیوسر کے ساتھ کہ دوبارہ جنید بھائی کو لیں گے اور اس سے بولیں گے کہ آئیں آن ایئر دوبارہ اس کے اوپر بات کریں۔ APS اٹیک کے بعد میرے خیال میں بہت فورسفلی اس نے بولنا اس ایشو کے اوپر شروع کیا تھا۔ یہ وہ کام ہے جو میں آپ سارے جو ہمارے لیڈنگ لائٹس ہیں، ہم آپ کو دیکھ کے آپ لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ ساری باتیں کریں تو پاکستانی قوم آپ کو بھی فالو کرے گی، وہی باتیں آپ سے سن کے ہم انکریج ہوں گے، میں ذاتی طور پر انکریج ہوں گا۔ عمر شریف صاحب۔ ندیم بھائی، میری ویسے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں مجھ سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے، ولگر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو جائے، کوشش کرتا ہوں میں بھی ہو جائے اچھا۔ لیکن ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم سے کہ انسان ہے، بندہ بشر ہے، اگر کبھی آپ کی کسی بات سے جنید کی ہمیں اچھا نہ لگا ہو یا برا لگ گیا ہو، ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو، یا کوئی ہمیں سچے دل سے نفل پڑھ کے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور اللہ سے بھی میری یہی درخواست ہے رب العزت، اگر ہمارے سے کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی اس کے ساتھ تعلق میں ہو گئی ہو تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ معاف کرنے کی عادت دنیا کی سب سے حسین عادت ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ اور ہم سب کو ایک طریقے سے یہ سوچنا چاہیے کہ جنید جمشید جس طرح ہمارے فیلڈ میں تھا، وہ بہترین سنگر تھا، بہترین سب پاپولر انسان تھا، اس جگہ کو چھوڑ کر وہ ایسی جگہ آیا اور وہاں بھی اس نے اپنی محبت اور اللہ کی مہربانیوں سے وہ مقام بنا لیا تھا کہ اب اس کی پذیرائی اور عزت اسی طرح ہوتی تھی نعت کی محفل میں اور دوسری مذہبی تقریبات میں جیسے بڑے بڑے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ہوتی ہے۔ مجھے اس کی باتیں کبھی میں ایک بریک لے لوں، یا ایک اجازت دیجیے گا ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اور گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ فاخر، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کے بھی چاہنے والے بہت ہیں، اب آپ لوگوں کو وہ ٹارچ اٹھانی چاہیے قوم کو اکٹھا کرنے والی، تقسیم ہونے سے بچائیں، اکٹھا کریں، اس طرح کے کام آپ جیسی شخصیات کو کرنے چاہیے۔ بالکل ندیم بھائی، ہم ہر جگہ پہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنائیں، لسانیت سے اور یہ فرقہ پرستی جو ہے اس کی لعنت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جب تک کہ ہم دو چیزیں نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ بٹے رہیں گے، اور جب تک ہم بٹے رہیں گے تو ہم قوم کیسے بنیں گے، اور جب تک قوم نہیں بنیں گے تو آگے ہم بڑھنے کا خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ندیم بھائی ایک دوسرے ٹینجنٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایئر لائن انڈسٹری جو ہے وہ ایک سروسز انڈسٹری ہے اور اس کو پروفیشنلی رن کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس قسم کے اداروں میں تحفے کے طور پہ نوکریاں دینی شروع کر دیں، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کوئی نہ ہو، جزا اور سزا کا معیار نہ ہو، تو تب اداروں کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ میں گورنمنٹ سے پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک سنسیئر ایکشن لیں اور سنسیئر انویسٹیگیشن کے بعد رزلٹس جو ہیں وہ دکھتے ہوئے ہمیں نظر آنے چاہیے، تاکہ کم سے کم کچھ اس زخم کا مداوع ہو، کوئی کچھ گڈ اس میں سے نکل سکے، اس بری خبر میں سے کوئی اچھی خبر مستقبل میں نکل سکے۔ نہیں، یہ فاخر آپ نے وہ بات کہی ہے جو میرے خیال میں ڈاکٹر عارف الوی بھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ فخر بھی یقیناً ان کی بھی ایکسپرٹیز ہیں، وہ بھی بات کریں گے۔ تو پہلے الوی صاحب، پہلے آپ بات کر لیجئے۔ جناب علی، میں بہت ساری چیزیں جنید کے حوالے سے کہنا چاہتا تھا، اس کو میں پینڈنگ بھی کر دیتا ہوں، مگر یہ کہ جتنے لوگوں کو علم آتا جاتا ہے، جنید جب وہ گاتا تھا تو عالم نہیں تھا، مگر اس نے زندگی میں علم حاصل کیا، اور جتنا علم اس تک پہنچا تو اس کی انکساری بڑھ گئی۔
ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ جس کو علم آتا ہے دین کا وہ اس کے اندر ایک اور نیا تکبر آتا ہے, فن خان بن جاتا ہے, یہ بھی کافر ہے. سر 1 منٹ ایچ اس ٹاپک. اچھا جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سول ایویشن اتھارٹی ایک ریگولیٹری باڈی ہے, اس میں فلائٹ اسٹینڈرڈ ڈائریکٹوریٹ ہے جس کا ڈائریکٹر فلائٹ سیفٹی ہونا چاہیے. پچھلے 5 سال سے ڈائریکٹر فلائٹ سیفٹی نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے ڈائریکٹر فلائٹ سیفٹی کرنا ہونا. ایک ایکٹنگ ڈی ایف ایس یہ لگا دیتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, اس جو بھی سینئر ہوتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں مگر کوالیفائڈ نہیں ہے. ایک فلائٹ انسپیکٹر لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس فلائٹ انسپیکٹرز بھی نہیں ہے, کوئی سرویلنس نہیں ہو رہی ہے ایئر کرافٹس کی. کمپٹنس لیول پائلٹس کا ایک تو ایئر لائن خود دیکھتی ہے نا, مگر سول ایویشن اتھارٹی کو دیکھنا چاہیے, ان کے یہاں سسٹم نہیں ہے. یہ بڑی بڑی ایلیگیشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ پائلٹس بھی کوٹا پر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوٹا ضروری ہے بعض جگہوں پر کہ ساری ریجنل ریپرزنٹیشن ہو, مگر کمپٹنس کے بعد کوٹا ہوتا ہے نا, کمپٹنس کو سیکریفائز نہیں کیا جاتا. فخر حادثے کے اوپر سر پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل عارف بھائی جو بات کر رہے ہیں, میں اس کو کیا کہوں, میں سوائے اس کے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ATRs رکھے ہوئے ہیں, ATRs کی تاریخ جو ہے وہ واضح طور پہ سب کو اویلیبل ہے, انٹرنیٹ کے اوپر جائیے, گوگل کیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. 32 ہل لاسز کر چکے ہیں, 16 سے زیادہ فیٹل کریشز ہو چکے ہیں. 1980s میں جہاز اٹیلین فرینچ مینوفیکچرنگ اس کی شروع ہوئی تھی, تب سے لے کے اب تک اس کے 16 جو ہیں وہ فیٹیلٹیز ہو چکی ہیں. 2009 میں الفا پاپا براوو ہوٹل جولیٹ یہ رجسٹریشن نمبر تھا PIA کا جہاز کا, جس کا انڈر کیریج کلیپس کر گیا تھا ATR کا لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کے وقت. اس جہاز کی مسلسل پائلٹوں نے جو ہے وہ کمپلین کی ہے. آج بھی اگر آپ کو پتا ہو تو PIA کے ایک پائلٹ نے, کپتان نے ریفیوز کر دیا مونجاڈارو, کراچی سے مونجاڈارو کی فلائٹ ATR کی فلائٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے. کل کا جہاز جو یہ کریش ہوا ہے, جو آج ہم جنید جمشید کے غم میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی غفلت واضح طور پہ ہے اور نیریٹو بدقسمتی سے یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی سے کہ جناب وہ جہاز جو ایک انجن پہ اڑ بھی سکتا تھا, ایک انجن پہ لینڈ بھی کر سکتا تھا. یہ پائلٹ ایرر کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں ابھی سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں ہسٹوریکلی جتنی بھی سول ایویشن اتھارٹی کی انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں اس میں پائلٹ ایرر کہا جاتا ہے, اور پائلٹ ایرر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پائلٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ مر چکا ہوتا ہے, تو وہ نہ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, نہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے. لیکن جو پروسیجرز موجود ہیں, یہ پروسیجرز کسی عام کوئی بھی پائلٹ, میں تمام پائلٹ برادری سے, کیونکہ میں پائلٹ بھی ہوں تو میں پائلٹ برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے کسی بیچارے اس پائلٹ کے اوپر جس نے آخری منٹ تک, اگر آپ جو عینی شاہدین کی گواہی سنیں گے, وہ کہہ رہے تھے کہ جہاز جو ہے وہ مسلسل جھول رہا تھا. یہ ٹپیکل ایک ایسے جہاز کی جو کہ پاور سے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ٹوین انجن میں اگر ایک انجن اس کا شٹ ڈاؤن ہو جائے تو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ ہائی ٹرین کے اندر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت کی یہ فلائٹ کا کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ جہاز جھول رہا ہوتا ہے کیونکہ پائلٹ اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو واضح طور پہ ٹیکنیکل فیلئر ہوا ہے. جہاز فل کیپیسٹی پہ اپنے پے لوڈ کے ساتھ تھا کیونکہ سارے پیسنجر جو تھے, ساری سیٹیں بھری ہوئی تھیں, ان کا سامان بھی موجود تھا. یہ ایک بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے, اور میں مطلب معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں اگر ہم اسی طرح کے یہ بھونڈے مذاق اپنی قوم کے ساتھ, اپنی لوگوں کے ساتھ کرتے رہیں گے تو پھر ہم کیا کریں. ہاں وہ ہم جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کو ریپیئر کرنے کی کوئی بات نہیں کرتے. وائی آر وی ناٹ فالوئنگ نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ امریکہ کا, وہ ہر انویسٹیگیشن کو ٹرانسپیرنٹلی آن لائن رکھتا ہے, اویلیبل کرتا ہے, پبلک ڈومین میں ڈالتا ہے, تاکہ مستقبل کے پائلٹس, انجینئرز, آپریٹرز, ایئر لائن کے مالکان پڑھ سکیں ان رپورٹوں کو اور ان غلطیوں کو سمجھ سکیں کہ یار اس رپورٹ میں اصل میں یہ غلطی تھی, یہ مسئلہ ہوا تھا, اس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے. اگر ہم مسلسل وہی غلطیاں کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں غلطیاں پائلٹ ایرر کر کے دوسروں کو بچاتے رہیں گے. فاخر آپ کے انہی الفاظ سے یہاں پروگرام اینڈ کروں گا کہ کبھی تو وہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کیا ہوا. جو ایئر بلو کا حادثہ یا مارگلہ پہ ہوا وہ بھی اسلام آباد میں ہوا تھا, بھوجا کی فلائٹ بھی اسلام آباد آ رہی تھی, اور فوکر کا حادثہ جو ملتان سے اڑا اور اس کے فوراً بعد تباہ ہو گیا, اس نے بھی اسلام آباد آنا تھا, فوراً ٹیک آف کے بعد وہ کریش کر گیا تھا, اور اسی کے بعد ATRs انڈکٹ ہوئے تھے. کبھی تو وہ تحقیقات کا عمل شفافیت سے پاکستانی قوم کو بتائیں تاکہ آئندہ کے لیے اصلاح کی گنجائش بن سکے. کارروائی کریں, کور اپ نہ کریں, کور اپ مت کریں. ڈاکٹر عارف علوی, سہیل خان, عمر شریف صاحب, فاخر صاحب, فخر عالم صاحب, آپ سب کا شکریہ, اور علی ظفر نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بھی شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.